عزیزان گرامی، اسلام میں مٹی کو طاہر اور پاک قرار دیا گیا ہے۔ مٹی پاک ہے، اگر پانی نہ ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے، پانی سے انسان وضو بجا لاتا ہے، لیکن اگر پانی نہیں ہے تو انسان تیمم کر سکتا ہے۔ مٹی پاک ہے، اسلام میں مٹی طاہر اور مطہر قرار دی گئی ہے۔ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی خود بھی پاک ہے اور دوسری چیزوں کو بھی پاک کرتی ہے۔ بہت سی چیزیں پاک ہیں لیکن دوسری چیزوں کو پاک نہیں کرتی ہیں، لیکن مٹی پاک ہے اور پاک کرتی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ توجہ چاہوں گا، لیکن مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ توجہ، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ مٹی کا کھانا اسلام میں حرام قرار دیا، یہاں تک کہ انبیاء کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے، ائمہ کی قبروں کی مٹی کا کھانا حرام ہے۔ پیغمبر اسلام کی ہر امام کی، صرف امام حسین کی قبر کی مٹی خاک شفا ہے۔ یہ خاک نہیں ہے، یہ مٹی نہیں ہے، یہ خاک شفا، اگر بات پہنچ رہی ہو۔ اس خاک کو امام معصوم نے کہا یہ خاک شفا، البتہ کھائی نہیں جاتی ہے، صرف کچھ ذرات کھائے جاتے ہیں، غذا کے طور پہ نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ کتنی دوا کے طور پہ کتنی مقدار لینا بتائیے، کہ وضو کرنا، کربلا کا رخ کرنا، یا مٹی کو ہاتھ میں لینا، یا پھر پاک پانی کے اندر ڈال دینا، اور ایک مرتبہ کہنا ہے حسین یہ آپ کے قبر کی مٹی کو لے کے مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ سے مخصوص ہے، اس قبر کی مٹی کو میں اپنے دہن پہ رکھ رہا ہوں صرف شفا کے لیے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ شفا ضرور نصیب ہوگی، کہ اگر تمہارے پاس خاک شفا ہو، سمندر میں سفر کر رہے ہو، اگر تلاطم آ جائے، سیلاب آنے لگے، بھنور آنے لگے، تو تھوڑی سی خاک کو سمندر میں ڈال دینا اور آواز دینا ہے پانی یہ خاک کربلا ہے، خبردار اذیت نہ دینا، ہمارے پاس خاک کربلا کا سفر میں ساتھ رکھنا۔ اگر توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ، کہ یہ مخصوص ہے جناب سید الشہداء سے، کہ سفر میں ساتھ رکھنا، قبر میں ساتھ رکھنا، کہ جس قبر کے اندر خاک کربلا رکھی جائے گی اس قبر کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہارا کمال نہیں ہے، اس مٹی کا کمال ہے، کہ اس مٹی کے صدقے کے اندر۔ آئیں ذرا ایک اور جملے کو پیش کر دوں۔ امام معصوم فرماتے ہیں جب تم سجدے میں جاتے ہو نماز کی حالت میں، جب سجدہ بجا لاتے ہو تو ایک مرتبہ کہتے ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، کا فوراً سجدہ اٹھتا ہے عرش اعظم پہ جانے کے لیے، کہ اس آدمی نے مجھے بجا لایا ہے، میرا ذکر، پروردگارہ تیرا ذکر کیا۔ کہ ایک مرتبہ وہ سجدے کا ذکر اٹھتا ہے اور کچھ ہی دیر اٹھنے کے بعد گر جاتا ہے، کہ نہیں تیری نیت خالص نہیں تھی، تو نے اتنی طاقت نہیں دی کہ میں عرش اعظم پہ جا سکوں۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ وہ ذکر جو تربت جناب سید الشہداء پہ پیشانی رکھنے کے بعد کیا جائے، وہ فوراً عرش اعظم پہ چلا جاتا۔ کہ مولا کیوں؟ کہ تمہارے ذکر کا کمال نہیں ہوتا، وہ اس خاک کا کمال ہوتا ہے کہ ذکر کو عرش اعظم تک لے جائے، کہ وہ سجدہ ضائع نہیں ہوتا جو خاک کربلا پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے تربت سید الشہداء پہ نماز مستحب ہے، اور سب سے پہلے جو خاک کربلا کی سجدگاہ بنائی تھی امام سجاد علیہ السلام نے بنائی تھی۔ توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی یہ خصوصیات ہیں جناب سید الشہداء کی خاک کی، ان کی قبر کی مٹی کی خصوصیات ہیں۔ ہر سال عصر عاشور سے پہلے روایت کے الفاظ ہیں کہ اگر واقعاً قبر کی مٹی ہے تو دوبارہ سرخ ہو جائے گی، اور سرخ ہو جاتی ہے، وہ تسبیح جو واقعاً قبر کی مٹی کی ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، اور خود کربلا کے اندر وہ مٹی رکھی جاتی ہے، ایک شیشے کے مرتبان کے اندر رکھ دی جاتی ہے اور وہ باقاعدہ سرخ ہو جاتی ہے۔ ہر سال جناب سید الشہداء کا یہ زندہ معجزہ ہے کہ عاشورہ پہ ان کی قبر کی مٹی سرخ ہو جاتی، اور میں نے خود چھو کے دیکھا کہ اس میں خون ہے، یہ کیا ہے، خود ہاتھ لگا کے دیکھا۔ جب مصائب ہو رہے تھے تو میں منقلب تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، تو میں قریب تھا مصائب پر، میں نے اس میں ہاتھ ڈال کے دیکھا کہ یہ واقعاً خون ہے، تو خون نہیں تھا، اس خاک کے اندر ایک ایسا اثر تھا خون سید الشہداء کا کہ وہ خاک سرخ ہو گئی تھی۔ کہ چوتھے امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ جہاں پہ بھی بارش ہوتی تھی تو اس میں خون برس رہا تھا روز عاشور 61 ہجری کے اندر، اور جو آدمی پتھر اٹھاتا تھا اس کے نیچے سے خون نظر آتا تھا۔ ہر آدمی پریشان تھا، پوچھنے پہ مجبور تھا پروردگارہ دنیا میں کیا ہو گیا۔ ہر آدمی پوچھتا تھا تو جواب ایک ہی ملتا تھا، کوئی حسین شہید کر دیا گیا۔